صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سبھی بھائی مل کے درود پاک پڑھ لیں۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا نور من نور اللہ۔ آج جو قرآن پاک کی آیت میں نے تلاوت کی ہے، پچھلے 2 جمعوں سے یہی گفتگو ہماری چل رہی ہے۔ اس کے اندر اس بات کی وضاحت ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کا ترجمہ مفہوم یہ بتایا گیا ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، فرما دیجئے کہ ان میں بڑا گناہ ہے، اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے منفعت یعنی منافع بھی ہے، لیکن گناہ زیادہ ہے بنسبت نفع کے۔ آج کیونکہ 2 جمعوں سے یہی ہماری گفتگو چل رہی تھی، آج بتانا یہ تھا کہ یہ شراب سے توبہ، اور اس کے بعد جو اگلا ہمارا بیان ہونا ہے وہ جوئے کے بارے میں تھا، چونکہ قرآن پاک کی آیت دونوں چیزوں سے منع کر رہی ہے۔ شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دو کہ ان دونوں میں ان کا نقصان ہے، فائدہ نہیں ہے، فائدے کی نسبت نقصان زیادہ ہے، لہذا مومنو تم جوا اور شراب سے پرہیز کرو۔ اس کے بعد بتایا گیا تھا کہ شراب پینے سے نقصان کیا ہوتے ہیں، جسمانی لحاظ سے، میڈیکل کے لحاظ سے۔ بس مختصر سی بات سناتا ہوں کہ میڈیکل کے لحاظ سے ہمارے جسم، ٹوٹل جسم کے اندر جو فیکٹری کا کام دیتی ہے، جیسے یوں کہہ لیں کہ بجلی کی سپلائی کو پورا کرنے کے لیے ایک ٹرانسفارمر ہوتا ہے، وہ ٹرانسفارمر سارے علاقے میں لائٹ سپلائی کرتا ہے، ساری فیکٹری میں، ساری جگہ پر جہاں اس کی اپروچ ہے وہاں پر وہ سپلائی کرتا ہے۔ اسی طرح ہمارے جسم کے اندر جگر، لیور جسے کہتے ہیں، وہ ایک ایسی فیکٹری ہے جو جسم کے تمام تر اعضاء، جس کو جہاں جہاں جس چیز کی ضرورت پیش آتی ہے وہ جگر سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، جگر ان کی ڈیمانڈ پوری کرتا ہے۔ چکنائی کی ضرورت ہے تو جگر دے گا۔ اسی طرح چونکہ جگر ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کے اندر ایک فیکٹری بنائی ہے کہ جس کے جسم کے تمام تر اعضاء کو جو چیزیں ضرورت پیش آتی ہے اسے مانگتے ہیں اور یہ ان کی ڈیمانڈ پوری کرتا ہے۔ اگلی مزیدار بات یہ ہے، قانون قدرت دیکھیں کیسا کمال ہے کہ جس چیز کی ہمارے جسم کو ضرورت نہیں ہوتی، جگر اس کو خود ہی ضائع کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ اور جو بندہ شراب پینے والا ہے، سب سے زیادہ ڈیمیج اس کا جگر ہوتا ہے، یعنی اپنی فیکٹری کو وہ خود ہی تباہ کرتا ہے۔ یعنی جس چیز سے اس کے جسم میں نشو نما ہو رہی ہے وہ چیز آہستہ آہستہ تباہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بتایا تھا کہ اس سے عقل بھی کام نہیں کرتی، اس کے علاوہ دل اور آنکھوں پہ بڑا اثر پڑتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ بندے کی غیرت ختم ہو جاتی ہے۔
چونکہ جب یہ اور شراب کسی قسم کی بھی تیار کی جائے ساری شرابیں منع ہیں. اس لیے آپ سے آج میں یہ گفتگو کر رہا ہوں کہ آج اس کی توبہ کے بارے میں اور اس کے علاج کے بعد بڑا آسان سا طریقہ بتایا گیا ہے کہ کیسے علاج ہو. اس کا علاج ہونے سے یہ ٹھیک ہو جاتا ہے بندہ. تو یہ دو چیزیں آج بتلانی ہیں آپ سے. یہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو جتنے لوگ سننے والے ہیں ان میں کوئی شراب پینے والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اگر کسی نے زندگی میں غلطی کی بھی ہے تو اللہ تعالیٰ رحمت کرے اسے توبہ کر لینی چاہیے. تو جو لوگ پیتے ہیں ان کو منع کرنے کے لیے ساری باتیں سمجھیں. سورہ بقرہ کی آیت ہے یہ اور اس میں بے شمار حدیثیں ہیں. شراب کے ممنوع ہونے میں بڑی بے شمار حدیثیں منع کیا گیا ہے بار بار کہ یہ نہ پیو. اس کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کے یہ نقصانات ہیں. اس لیے بھائی یہ شراب پینے والا, جیسے میں نے پچھلے جمعے کو بھی گزارش کی تھی, وہ اپنی بہنوں بیٹیوں سے کہتا ہے جاؤ جا کے لا کے کما کے لاؤ اور میں کھاؤں گا. آپ دیکھیں تاریخ بھری پڑی ہے. گھروں میں کام کرنے والی بیچاریاں آتی ہیں ان سے پوچھو کہتی ہے میرا شوہر سارا دن شراب پی کے سویا رہتا ہے. تو وہ اپنی بیوی کو, اپنی بہنوں کو, اپنی بیٹیوں سے کہتا ہے جاؤ جا کے کما کے لے کے آؤ. تو غیرت اس کی ختم ہو گئی. ہاں جو لوگ شراب پینے والے ہیں جیسے بیرون ملکوں میں رہنے والے غیر مسلم گورے ہیں وہ کہتے ہیں یار تم کیسے رہ سکتے ہو شراب کے بغیر, لیکن وہی لکھتے ہیں کہ اس کے بے شمار نقصانات ہیں. ہمارا دین تو الحمدللہ ثم الحمدللہ 14 سال پہلے کہتا ہے نا, پہلے انہوں نے اسی چیز کو اپنا کے وہی کہتے ہیں کہ نہیں اس کے بہت سارے نقصان ہیں انسانی جسم پر. اور نشہ کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ, نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو. اور یہ بندے کے دماغ کو معوف کر دیتی ہے, بندے کو پتہ نہیں ہوتا میں کیا کر رہا ہوں. شراب پینے والا دیکھیں کیا کرتا ہے, جیسے شیر گرجتا ہے ایسے بولتے. میں ان کو ایسے نہیں کہتا, پتہ نہیں کسی کو برا لگے ہو سکتا ہے میری بات, میں کہتا ہوں جیسے کتا بھونکتا ہے نا ایسے ہوتا ہے. اور اس کی شکل دیکھیں آپ, اور یہ کتابوں میں تحریر ہے, اس کی شکل بگڑ جاتی ہے. اور پھر وہ جب نشہ فل کر لیتا ہے پھر وہ سو جاتا ہے, اس کو نیند آ جاتی ہے اور وہ سمجھتا ہے میں بڑے سکون میں ہوں, حقیقت میں اپنے ہاتھوں سے وہ جہنم کو خرید رہا ہے. بے سکونی کو خود وہ خریدتا ہے, وہ سمجھتا ہے میں سکون میں آ جاتا ہوں. تو شراب ایک ایسی چیز ہے جس کو بندہ پی لے, جو نہیں پیتا نا وہ کہتے ہیں کیسے لوگ ہیں یار جو پیتے ہیں, کتنے بیوقوف لوگ ہیں جو پیتے ہیں. جو نہیں پیتا, جو پیتا وہ کہتے ہیں یار کیسے ہو سکتا ہے اس کو چھوڑ دیا جائے, کیسے چھوڑ سکتی ہے بندے سے. یہ دونوں دیکھیں فرق ہے نا. تو چونکہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے. آج پورا ہفتہ میں نے اس پہ پوری جتنی ہو سکتا تھا دوڑ لگائی. جو درس انظامی میں پڑھنے والے طالب علم ہیں, جو صبح میری کلاس میں آتے ہیں, جو بچیاں پڑھتی ہیں, ان سبھی سے کہا کہ شراب کے بارے میں چیزیں ڈھونڈ کے لاؤ. وہ اتنا سارا ماشاءاللہ مٹیریل جمع ہو گیا کہ اگر 6 جمعے بھی مزید بیان کیا جائے تو پھر بھی بہت زیادہ ہے. لیکن چونکہ آج اسی موضوع پر اس کو آج مکمل کریں گے انشاءاللہ, پھر کبھی زندگی رہی موقع ملا تو پھر باقی معاملات بیان کر لیں گے. تو جو مجھے اس میں بہت بڑا سبق حاصل ہوا نا انسان کے ساتھ, دیکھیں بات کیا ہے ساری, آپ اس کو غور سے سنیں گے نا تو بہت پیاری پیاری باتیں سمجھ آئیں گی, سبق حاصل ہوگی. اور شراب پینے والے کو آپ سمجھانے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ یار شراب نہ پیا کر, اس شراب پینے سے تیری عقل کام نہیں کرتی, تیری غیرت ختم ہو جاتی ہے, تیرا پیسہ ضائع ہوتا ہے, تیری عزت ختم ہو جاتی ہے, تو لوگ تیرے سے نفرت کرنا شروع ہو جاتے ہیں, تیرا چہرہ بدل جاتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے انگور کا درخت جب لگا تھا نا, پہلے انگور کا درخت لگا تو وہ سوکھ گیا, خشک ہو گیا. خشک ہونے کے بعد آپ پریشان ہوئے کہ یہ درخت خشک ہوا ہے, انگور سے بنتی ہے نا ساری, باقی اس میں سارا سسٹم آگے چلتا ہے. تو جب وہ درخت خشک ہو گیا تو آپ پریشان ہوئے کہ ایک درخت لگا ہوا تھا خشک ہو گیا. شیطان آ گیا